سکھ مت کا مطالعہ کیا, ہندو مت کا مطالعہ کیا, بدھازم کا مطالعہ کیا, آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کا کبھی مطالعہ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا. اچھا. کیونکہ ہم نے جس اسلام کو معاشرے میں ہم نے دیکھا تھا, ہم سمجھتے تھے شاید یہی اسلام کو تو میں جانتا ہوں, صبح شام مسلمانوں کو دیکھ گولڈ مکے والا, وہ چادروں والا, وہ دھمالوں والا, وہ قبرستانوں میں عموماً آپ نے جو گانجا چرس اور یہ, تو ہم سمجھتے تھے شاید یہ اسلام ہے. اور بازاروں میں مخلوط نظام ہے اور پھر بڑے بڑے اسپیکر, تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم تصور کرتے تھے کہ شاید یہ اسلام ہے. اسلام کو آپ نے نظر انداز ہی رکھا. علی حجویری رحم اللہ کے عقب میں ہماری رہائش تھی, تو روزانہ چونکہ کریم پارک سے میں جاتا تھا رنگ محل, تو روزانہ وہاں سے گزر ہوتا تھا, تو علی حجویری رحم اللہ کے مزار کے عقب میں جو صورتحال ہوتی ہے آپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں. ہم سمجھتے تھے یہ اسلام ہے, لیکن ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ نہیں, مجھے پڑھ لینا چاہیے کیا ہے. یعنی اگر اسلام کی کتابیں پڑھوں گا, کیونکہ کمپیریٹیو میں ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی اوریجنل بکس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو میں نے قرآن کو پڑھنے کا فیصلہ کیا, اور قرآن کو پڑھنے کے لیے جب پہلی بار میں مسجد میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے قرآن چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں. کہ آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گیا؟ یا کرسچن, کیسے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں عمران بھائی, میری نا نیچے والی جو پورشن ہے نا سن ہو گیا, یعنی ایسے جیسے کسی نے جان نکال لی. میں نے کوئی بڑا بلنڈر کر لیا, میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے. اب میں کس طرح, یعنی اور اس کے بعد انہوں نے مزید اس پہ, نہ میں مسجد بتاؤں گا آپ کو, نہ میں مسجد کے امام صاحب کا نام بتاؤں گا. میں تہجد ملاقات ہوئی ان سے کبھی بات میں ان کے لیے تہجد میں دعا کرتا ہوں, کیونکہ آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سنے گا. انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں, آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ کیونکہ آپ عیسائی ہیں تو آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو میں حیران تھا, ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو پڑھوں گا کیسے؟ پڑھوں گا نہیں تو سمجھوں گا کیسے؟ سمجھوں گا نہیں تو ایمان کیسے ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس ہے. یہ کتاب جو ہے ھدی للمؤمنین نہیں ہے, یہ تو ھدی للناس ہے. تو خیر, بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق. جب وہاں سے نکلا تو میں نے یہ عہد کر لیا دل میں کہ عبدالوارث اب تو قرآن کو پڑھنا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا کہ جس سے یہ ہمیں جو ہے وہ محروم رکھنا چاہتے ہیں یا دور رکھنا چاہتے ہیں. کوئی سازش ہوگی ہمارے خلاف, کوئی باتیں ہوں گی, کیا ہے؟ تو ارادہ کیا, اور ارادہ کرنے کے بعد جب میں نے قرآن کو لیا, مجھے شروع میں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. پڑھتا تھا ترجمے کے ساتھ. آپ خوش نصیب لوگ ہیں عمران بھائی, آپ کو گھر میں معوذتین بچپن میں دم کیا جاتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے, کلمے سکھائے جاتے ہیں, ترجمہ, ختم نبوت, اللہ کی وحدانیت, اس کی ربوبیت. تو جب قرآن پڑھایا جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پھر ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. شان نزول بھی بتایا جاتا ہے, شان ورود بھی بتایا جاتا ہے. لیکن میں جب قرآن کو پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور پھر ایک بار میں نے مسجد کے باہر, میرا دوست نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تھا, میں باہر کھڑا ہوا تھا, میں نے باہر اس مسجد کے ایک آیت دیکھی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا اس کو پڑھنے کے لیے. سمجھ کوئی ہے تم میں سے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن پکار رہا ہے. تو میں نے دل سے آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکالنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دل نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد عمران بھائی جب میں نے قرآن پڑھا ہے نا, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن اللہ نے نازل ہی میرے لیے کیا ہے. درست ہے. یہ میری ہدایت کے لیے تھا, میرے کفر کے لیے تھا, میرے شرک کے لیے تھا, میں ہدایت پا جاؤں, میں صراط مستقیم پہ آ جاؤں. یہ تو میرے لیے تھا, میری آخرت اچھی ہو جائے, میں دوزخ سے نجات پا کے جنت میں جانے والا بن جاؤں. یہ تو میرے لیے تھا اور میں ہی اس سے محروم تھا. بس اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کو جیسے جیسے پڑھتا گیا اللہ کتنا عرصہ لگا عبدالوارث بھائی؟ یہ میں اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں جو شغف رکھتے ہیں دین اسلام سے لیکن رکاوٹوں کی بنیاد پر داخل نہیں ہو پا رہے. کتنا عرصہ لگا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں اور اس پوائنٹ پر آنے کے لیے کہ ناؤ دس از دا ٹائم کہ مجھے اب ریورٹ ہونا ہے؟ 23 سال کی عمر میں نے یعنی دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد 24ویں سال سے میں نے یہ شروع کیا, اور پھر میں نے صرف اسلام اور عیسائیت کا کمپیریزن ہی پڑھا. اور یہ تقریباً آلموسٹ 3.5-4 سال بنتے تھے. لیکن اس میں پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کو پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی, جس میں اساتذہ کرام میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ میسر آئے, کیونکہ
عام لوگوں کے پاس جاتا تھا. یہ آپ اس کو میری شکایت نہ سمجھیے گا, اس کو حقائق سمجھیے گا. دیگر علماء کرام کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی اسلام قبول کر لیں, اسلام جیسا دین نہیں ہے, لیکن لاجک اور فلسفی اور جو منطق تھی وہ ذرا, یا کمپیریزن عیسائیت کے ساتھ کرنا کہ بھائی کیوں یہ ٹھیک نہیں ہے, کیسے ہے, تو وہ نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے ہاں جب جانا ہوا تو قرآن کالج میں ایڈیٹوریم ہے, وہاں جب پہلی بار میں ان کو سننے کے لیے گیا تو وہ سورہ مائدہ کے ان سوالوں کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے کہ جو سوال میرے دل میں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے, ان سے پھر میں نے ملاقات کی, سوالات, اعتراضات, اور پھر خوب 3 سال ان کو کروٹ جنت 3 سال ان کا میں نے سر کھایا. پہلی بار جب میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو میں نے باہر ان کے اوان صاحب ایک سیکرٹری تھے, میں نے ان سے کہا کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے پیغام, انہوں نے کہا وقت نہیں ہے. میں نے کہا, میں نے نبض پہ ہاتھ رکھا دکھتی ہوئی, میں نے کہا جی ان سے کہیں کہ ایک عیسائی ہیں, اسلام کے بارے میں چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہے, اب آپ یہ پیغام ذرا پلیز. تو ڈاکٹر صاحب نے بلایا, ڈاکٹر صاحب نے چند ایک سوالات سنے, ان کے جوابات دیے. میں جانے لگا تو کہا کہ برخودار سنو, ایک دن تم مسلمان ہو جاؤ گے. اللہ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وقت بتائے گا. تو جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی کہ یہ بلاگ بنے گا, یہاں سے نیٹو ذلیل ہو کے نکلے گی, اللہ عروج مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ وہاں پہ اس فقیر کے لیے بھی انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک دن آپ مسلمان ہو جائیں گے. اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے. جہاں تک بات ہے بھجن ہدایت کے لیے, وہ 3.5 سے 4 سال تو لگے, لیکن اگر آپ کہیں کہ اسلام کے اثار و رموز اور اس کی برکات, اس کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے ساری زندگی بھی کافی ہے. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ 4 سال اگر لگائے گا تو بس آل ول دا ویل, تو یہ تو آخری سانس تک کا معاملہ ہے. یہ بالکل صحیح بات. اور اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانسیں جو ہے وہ دین اسلام پر ہو, بالکل صحیح, حق پر ہو, حقیقت پر ہو. اللہ